الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے یہ بیان چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ واپس تشریف لائے اور اپنے جلال کے اندر تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا اور انہیں کہا کہ تم نے ایسے کو معبود بنا لیا جو نہ بول سکتا ہے نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 89 تک کا بیان تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا، اور اس کے باوجود قوم بت پرستی کے اندر اور بچھڑا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑے سخت انداز میں کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور سے واپس آ کر جب اپنی قوم کو سمجھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی قوم کو سمجھا چکے تھے۔ تو پہلے اس کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھایا تھا کہ یہ جو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا یہ بالکل باطل ہے، مردود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس بچھڑے کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قوم نے جواب دیا ہم تو اس بچھڑے پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ تو ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام جنہیں پیچھے نائب بنایا گیا تھا انہوں نے قوم کو سمجھایا تھا، لیکن قوم اپنی بچھڑا پرستی پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے قوم سے بھی بات کی اور ہارون علیہ السلام سے بھی بات کی، اور چونکہ معاملہ شرک اور توحید کا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ نے اپنے جلال کا اظہار حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، جب تم نے اس قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ قوم گمراہ ہو گئی تھی تو تم ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے، اس قوم کے اندر رہتے ہی نہیں جس قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ اور یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو ان کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا۔ یعنی آپ جلال کا اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے کہ ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے تو ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور سختی کے ساتھ کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جب یہ قوم گمراہ ہوگی تو میرے پیچھے آ جاتے۔ ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا، کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے
کہ اے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے موسیٰ میرا دل تو تھا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں اور میں اس قوم کو چھوڑ دوں جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور مرتد ہو گئی، لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اے ہارون تم نے قوم کو بچڑا پرستی کے اندر چھوڑ دیا اور میرے پیچھے چلے آئے، ان کو سمجھایا کیوں نہیں اور ان کے درمیان تفریقہ ڈال دیا۔ تو میں اس ڈر سے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ میں قوم کو سمجھانے کی کوشش مسلسل کرتا رہا ہوں، تو میں اس لیے رک گیا تھا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا، کیونکہ سامری ہی فساد کی جڑ تھا جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا کی طرف لگایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس سے کلام کیا، آپ نے فرمایا قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ موسیٰ نے کہا اے سامری تو تیرا کیا حال ہے، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی، تیرا کیا حال ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہ طریقہ اچھا کر کے دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سامری تو نے یہ حرکت کیا کی، تو اس نے کہا کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے پاس سے نکلے تھے، جب یہ مصر سے نکل کر آئے تھے، تو میں نے ایک وہ شے دیکھی تھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی۔ وہ کیا دیکھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کے پاؤں جس زمین پر لگتے تھے وہاں پر گھاس اگاتی تھی۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی جو مٹی ہے وہ بڑی بابرکت ہے، چنانچہ میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، اور جب آپ طور پہ چلے گئے تو میں نے قوم سے سونا وغیرہ جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کے منہ کے اندر میں نے وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی۔ جب میں نے اس میں ڈالی تو بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ تو اب میں نے تو یہ کیا تھا اور میرے نفس نے مجھے یہی سجھایا اور مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے کر دیا۔ تو یہ سارا تماشا جو ہے یہ میں نے یوں کر کے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑے سخت الفاظ کے اندر اسے تنبیہ کی اور فرمایا کہ اب دیکھ جسے تو نے خدا بنا دیا تھا ان کے لیے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، ایک تو یہ بات فرمائی کہ تیری سزا یہ ہوگی کہ تو ہر بندے کو بولتا پھرے گا مجھے نہیں چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کہ تجھے بخار ہوگا اور جو بندہ تجھے ہاتھ بھی لگائے گا اس کو بھی بخار ہو جائے گا۔ تو تو لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو چھونے کے قابل نہیں رہے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تو نے بچڑا بنایا تھا اسے میں ریزہ ریزہ کر کے دریا کے اندر بہا دوں گا، سمندر میں پھینک دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے فرمایا سامری سے تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، یعنی تیری سزا اور تیرے عذاب کا ایک وقت ہے جو آ کے رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اپنی قوم سے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اے لوگو تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو محیط۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے ہدایت نازل فرمائی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کے لیے نصیحت۔ جو اس قرآن سے اعراض کرے گا سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ اے حبیب، ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی امتوں کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا قرآن، جو اس سے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا واقعہ، سامری کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، آپ کو غیب کا یہ علم عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا جو ذکر ہے، نصیحت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا تو وہ قیامت کے دن گناہ کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، اور اس گناہ کے عذاب میں پھر وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اس انکار کے گناہ کے عذاب میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بوجھ قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر، مجرموں کی حالت بیان فرمائی، اور وہ کفار جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہ آپس میں اندازے لگائیں کہ ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے تھے، 1000 سال، 100 سال، 10 سال، 10 دن، 1 دن، یہ اس کے بارے میں وہ اندازے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقتا ان لبثتم الا یوما۔ جس دن صور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 رات ٹھہرے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب یہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ اندازے لگائیں کہ ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے، تو کوئی کہے گا یار 10 دن لگتا ہے دنیا کے اندر ٹھہرے تھے، اور جو بڑا سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں 10 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم تو دنیا میں لگتا ہے 1 دن ٹھہرے تھے۔ یعنی اب دنیا کی زندگی جو کسی کی 50 سال ہوگی، کسی کی 60، 70، 80، 90، 100 سال ہوگی، آخرت کے اندر جا کر وہاں کی جب وہ پریشانیوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار دنیا کے اندر تو ہم 1 دن ٹھہرے تھے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آخرت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا زمانہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 1 دن بھی نہیں۔ لیکن جو بڑا سمجھدار ہوگا کافروں میں سے وہ بھی قیامت کے دن یہی کہے گا کہ لگتا ہے دنیا میں 10 دن نہیں 1 دن ہی ٹھہرے تھے، دن آیا گیا اور ختم، زندگی شروع ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی جب اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اپنی زندگی ایسی ہی لگتی ہے کہ میں ایک دروازے سے آیا تھا دوسرے دروازے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ تو بہتر ہے کہ اس فانی اور چھوٹی زندگی کے مقابلے میں آدمی آخرت کی تیاری کرے۔ اس کے بعد قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے۔ کافروں نے اس کے حوالے سے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور اے حبیب آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا بنے گا، تم فرماؤ پہاڑوں کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، تو زمین میں کوئی پستی اور اونچائی نہ دیکھے گا۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہوگا کہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں سب کے سب ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے، ساری زمین
چٹیل میدان ہوگی، جو قیامت کے دن زمین ہوگی تو چٹیل میدان ہموار ہوگی، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی اس میں پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اس کے اندر گہرائی نہیں ہوگی، سب ایک بالکل چٹیل میدان کی طرح برابر ہوگی۔ اب قیامت کے دن جب قبروں سے نکالنے کے لیے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ یعنی فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ قبروں سے نکل کر محشر کی طرف اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، یعنی انہوں نے جو پکارا ہوگا، جو سور کے اندر پھونک مار کے پکارا ہوگا تو سب اس آواز کی پیروی کرتے ہوئے نکلیں گے اور ان کے چلنے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سب کی آوازیں پست ہوں گی، آواز کوئی نہیں آئے گی، صرف قدموں کے جو چلنے کی ہلکی سی آواز ہے بس وہ ہوگی، بقیہ سب آوازیں بند ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد قیامت کا، چونکہ یہ قیامت کا دن ہے تو قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی لیکن کافروں کے لیے کوئی سفارش اور کوئی شفاعت کام نہ آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ فرمایا قیامت کے دن شفاعت سفارش کام نہ دے گی، صرف اس آدمی کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ نے اجازت دی اور جس کی بات کو اللہ نے پسند فرمایا ہو۔ تو اب اللہ نے کس کو اجازت دی ہے؟ نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، حافظوں کو، عالموں کو، شہیدوں کو، نیک لوگوں کو، ان لوگوں کو اللہ نے اجازت دی کہ ان کی شفاعت کام دے گی۔ اور کن کے حق میں کام دے گی؟ مسلمانوں کے حق میں کام دے گی، کافروں کے حق میں کام نہیں دے گی۔ جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے حق میں شفاعت کام دے گی، کافروں کو شفاعت کام نہیں دے گی۔ اس کے بعد علم الہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اللہ کے علم کو نہیں گھیر سکتا۔ اب قیامت کے دن اچھا انجام بھی ہوگا کچھ لوگوں کا، برا انجام بھی ہوگا کچھ لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ اور تمام چہرے اس اللہ کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، قیامت کے دن وہ ناکام رہے گا۔ اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا، نہ اسے یہ خوف ہے کہ اس پہ ظلم کیا جائے گا اور نہ اسے یہ خوف ہوگا کہ اس کی نیکیاں بلا وجہ کم کر دی جائیں، نہ نیکیوں میں کمی ہوگی نہ اس بندے پہ زیادتی ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا، قرآن نصیحت ہے، اور نزول قرآن کے وقت کا ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جب وحی نازل کی جاتی تھی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تو اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ کے دل و دماغ کے اندر قرآن کو بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ چنانچہ اس کا بیان کیا، ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کیں تاکہ لوگ ڈریں
یا یہ قرآن ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بہت ساری چیزیں قرآن کی شان بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی کو اتنا علم عطا نہیں فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین یعنی جو پہلے ہو چکا جو بعد میں ہونا ہے سارے کا سارا علم عطا فرمایا۔ آپ کو ما کانا و ما یکون جو کائنات میں ہو چکا اور جو ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو پتہ چلا کہ علم میں اضافہ یہ بڑی محبوب چیز ہے، یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور علم میں اضافے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو اس درخت سے کچھ کھایا تھا جس سے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا تھا، تو یہ آدم علیہ السلام کی بھول تھی، یعنی آپ بھول گئے تھے اور آپ کا کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، شیطان نے آپ کو بھلا دیا اور اس نے آپ سے لغزش کروا دی۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ سے جو ابھی تلاوت کی جائے گی، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام نے جو درخت کا پھل کھایا تھا جس سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ارادہ اور قصد نہیں تھا، ان سے بھول ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، تو اب یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ معاذ اللہ کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ بعض جری لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ اپنی جو ہے وہ اپنی نفسانی غلطیوں اور قصوروں کو معاذ اللہ آدم علیہ السلام کے ساتھ میچ کرنا اور ادھر منسوب کرنا، یہ بڑا ہی سخت جملہ ہے، اس سے لازمی طور پہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے درخت کا پھل نہ کھانے کا تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے آدم کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا، آدم کا ارادہ نہیں تھا، شیطان نے لغزش کروا دی ان سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ فرمایا بے شک تیرے لیے جنت میں یہ سہولت ہے کہ نہ تو وہاں بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، جنت میں تجھے ہر نعمت ملے گی، کھانا پینا لباس سب ملے گا، تو شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور یہ بھی جنت میں نعمت وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ لیکن پھر شیطان نے بہرحال جیسے تیسے بھی ہے اس نے اپنا کام کر دیا اور اس نے وسوسہ ڈال کے لغزش کروا دی، تو یہ شیطان کا کرنا وسوسہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شیطان نے یہ پھر لغزش کروا دی، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام سے بات کی، کہنے لگا دیکھیں میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر آپ وہ درخت کھا لیں، اگر اس درخت سے کچھ آپ پھل کھا لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آپ کو ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب شیطان نے جب یہ ساری باتیں کی تو آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا،
یا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس کی مطلقاً جنس سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، یعنی گندم کا ایک درخت منع کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ گندم کے کسی بھی درخت سے نہیں کھانا۔ مثال کے طور پہ اگر گندم کا درخت تھا تو شیطان نے کہا کہ اے آدم، میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا درخت کہ جو کھانے سے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور آپ کو ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اب جب شیطان نے یہ آ کے باتیں کی تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے اس درخت کے پھل سے کھا لیا۔ اب جیسے ہی کھایا تو جو جنتی لباس تھا وہ سارے کا سارا اتر گیا اور بالکل ننگے ہو گئے۔ اب جب ننگے ہوئے تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ اور اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ دونوں اب زمین پہ اتر جاؤ اور اب وہی تم نے رہنا ہے، وہاں میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی اور اس کی پیروی کرنی ہے، اور تمہاری اولاد میں جو اس کی پیروی کرے گا وہ ٹھیک، جو نہیں کرے گا تو وہ پھر گناہ گار ہوگا اور میری بارگاہ میں نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالتے ہوئے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کا درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہیں ہوگی؟ پھر اس نے بتا دیا۔ تو ان دونوں نے یعنی آدم و حوا نے اس درخت میں سے کچھ پھل کھا لیا تو فوراً ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور دونوں اب کیا کیا، اب دونوں چھپانے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، یعنی وہ جو ذہن میں تھا نا کہ اب کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا اور اپنے رب کے حکم کے بارے میں لغزش واقع ہو گئی۔ لیکن پھر چونکہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور اپنا راستہ دکھایا، اپنے قرب خاص کا راستہ آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ اب یہاں پر اس واقعے سے ایک اور بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی جنت کے اندر ان کے بدن کا لباس اترا تو انہوں نے فوراً درخت کے پتے اپنے بدن پہ چپکانا شروع کر دیے کہ ان کے شرم کے مقام چھپ جائیں۔ تو پتہ چلا کہ شرم اور حیا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، حضرت حوا دوسری انسان، دونوں جیسے ہی بے پردہ ہوئے فوراً اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیے، کیونکہ یہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا کہ یہ پردے کا مقام ہے، اسے چھپانا ہے۔ تو اب جو لوگ ننگا ہونے کو، نیوڈ ہونے کو، جو اسے نیچرل کہتے ہیں، جو اسے فطری چیز کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی، ان کی فطرت تباہ ہو چکی، ان کے دماغ اور ان کی سوچ، ان کی سمجھ مسخ ہو چکی ہے کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ نیچرل کیا ہے اور ان نیچرل کیا ہے، فطری کیا اور غیر فطری کیا ہے۔ تو شرم اور حیا جو ہے یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے اندر رکھی ہے۔ تو جو شخص شرم حیا کو اختیار کرتا ہے وہ فطرت کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ بڑی عظیم شے ہے، یہ سارے کے سارے نبیوں کی سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو حیا اور شرم کو اپنانا چاہیے۔ بے حیائی جو صورتیں اس کی رائج اور مروج ہیں اس بے حیائی کی صورتیں حرام ہیں، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ۔ آدم اور حوا دونوں کو فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولاد میں اب ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ پھر اے اولاد آدم، اب یہاں پر خطاب آدم علیہ السلام سے نہیں، اولاد آدم سے ہو رہا ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اور مراد وہی ہے، اگرچہ بات آدم علیہ السلام سے کی گئی لیکن مراد نیچے والے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے گا، جو نبیوں کے طریقے پر چلے گا، کیونکہ یہاں پر تو مطلقاً ساری ہی امتیں مراد ہے، تو جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اللہ نبیوں کے ذریعے لوگوں کو عطا فرمائے گا، تو فرمایا جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اب چونکہ ہدایت کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، تو وہ ہدایت نبیوں کے ذریعے آئی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی نبیوں کے ویسے فرامین کی شکل میں، اور ان ہدایات میں سب سے آخری ہدایت چونکہ قرآن ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی دنیا کیا ہوگی، اس کی آخرت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جس نے میرے ذکر، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، جو اسے آخرت کی زندگی ملے گی یا قبر کی زندگی ملے گی وہ تنگ، بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، نابینا اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں سلامت تھیں۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بلایا، آج تجھے آگ کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا انجام بیان کیا، اور ان انجام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے عبرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے زمانے کے کفار ہیں، کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملتی کہ پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جن علاقوں میں وہ تباہ و برباد ہوئے ان علاقوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، سفر کے دوران ان کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کو وہاں عبرت نہیں ملتی کہ دیکھو کیسی ویرانی اور بنجر پن ہے، کیسی تباہی و بربادی یہاں پر آئی، کیسی ہلاکت یہاں پر نازل ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اب موجودہ کفار ہیں، اب ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ انہیں مہلت دینی ہے، اگر مہلت کا وعدہ نہ ہوتا تو انہیں بھی دنیا میں تباہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لازم ہو جاتا، ان پر بھی لازم آ جاتا، لیکن ان سے وعدہ ہے کہ انہیں مہلت ملے گی، تو ان کی مہلت کی وجہ سے یہ بچے ہوئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چند احکام ہیں کہ آپ کفار کی باتوں پہ صبر کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ تو اے حبیب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں
اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کریں، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ، اس امید پر کہ تمہیں اللہ اتنا ثواب دے کہ تم اس ثواب پر راضی ہو جاؤ۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی باتوں پر، طعنوں پر، تشنیع پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں طلوع شمس سے پہلے تسبیح کرنے کا۔ اس سے مراد نماز فجر بھی علماء کرام نے لی ہے، طلوع شمس سے پہلے نماز فجر، وقبل غروبہا، اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، مغرب کی نماز، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر جو نمازیں ہیں تو وہ بھی یہاں پر مراد لی ہیں، اور مطلق بھی اس سے مراد لیا گیا کہ مطلقاً تسبیح کرنا یہاں پر مراد ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو فرمایا گیا، ہر مخاطب، ہر سننے والے کو فرمایا گیا کہ مال دنیا کی طرف توجہ نہ دے، مال دنیا کی طرف توجہ نہ دے، اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دے، انہیں بھی نماز کا حکم دے، خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ ہم نے انہیں یہ سب اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی فرمایا کہ خود نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، روزی ہم تمہیں دیں گے۔ اور اب فرمایا کہ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اور کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا؟ یہ کفار کے ایک مطالبے کا جواب ہے کہ بہت سے معجزات دیکھنے کے باوجود کفار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس کوئی اپنے رب کی طرف سے اسپیشل نشانی کیوں نہیں لاتے۔ اسپیشل نشانی سے مراد یہ تھی کہ جو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صفا مروہ سونے کے پہاڑ بن جائیں، آسمان سے کوئی فرشتہ اترے، ایک سیڑھی لگے، فرشتہ اترے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، وہ ہمارے سامنے لے آئے، ہمیں کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی ان کی معجزات کے مطالبے تھے، اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ نبی اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کی صداقت اور اس کی حقانیت کے دلائل تو بہت ہیں۔ پچھلی کتابوں میں بھی اس نبی کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ ایسا ایسا نبی آئے گا، ان اوصاف والا نبی آئے گا۔ تو وہ جو پچھلی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، کیا وہ نشانی کافی نہیں کہ ایک ہستی کے بارے میں کئی سو سال پہلے کی کتابوں کے اندر موجود ہو کہ ان اوصاف کا مالک ایک شخص آئے گا، تو کیا یہ بذات خود نشانی نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ نشانی کیا ان کو کفایت نہیں کرتی؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہم ان کے پاس رسول بھیجتے ہیں، کفار کے پاس ہم رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسولوں کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، ان کافروں کو رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، تو ضرور یہ کہتے اے ہمارے رب
تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے؟ اے نبی تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، تو عنقریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسول کے بھیجنے کی حکمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو پتہ ہی ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، کون مسلمان ہوگا کون کافر رہے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان لوگوں کے سابقہ جو گناہوں کی زندگی گزر رہی تھی تو اسی پر ان کی گرفت کر دیتا، رسول کے آئے بغیر خدا ان لوگوں کو عذاب سے ہلاک کر دیتا۔ اگر ایسا کرتا تو پھر یہ لوگ کہتے یا اللہ تو رسول تو بھیجتا، تو نے بندہ بھیجا کوئی نہیں، سمجھایا ہمیں ہے نہیں اور ہمیں جو نا وہ ہلاک کر دیا۔ تو رسول بھیجتا پھر دیکھتا نا ہم کیسے اس پہ ایمان لاتے، پھر تو ہم سب سے آگے آگے جا کے ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا جو رسول بھیجتا ہے لوگوں کی طرف، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حیل و حجت باقی نہ رہے، ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی بات نہ رہے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ تو بھیجتا تو صحیح۔ تو خدا فرماتا ہے دیکھو بھیجتی ہے، اب لاؤ اس کے اوپر ایمان، یہ خدا کا رسول ہے، یہ نشانیاں لے کے آیا ہے، یہ معجزات لے کے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے تو فرمایا کہ اے حبیب تم کہو کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، اور دیکھتے ہیں کہ پھر سیدھے راستے والے خدا کی بارگاہ میں کون ہیں اور ہدایت پر رہنے والے کون ہیں۔ مراد یہ کہ خدا کی بارگاہ میں تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے، اگر دنیا کے اندر تم نہیں بھی مانتے تو خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے والا تھا اور کون برے راستے خراب راستے والا تھا، کون ہدایت پر تھا اور کون گمراہی کے راستے پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ان احکام پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔